وجہ سے کہ اپنے ذہن کو کلیئر کریں کہ شرک ہے کیا اور توحید کیا ہے۔ توحید اللہ رب العزت کو الہ ماننا اور مستحق کے عبادت سمجھنا کہ اللہ واجب الوجود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، ہر عبادت اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور شرک اسی میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو سمجھنا کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یا کسی کی عبادت کرنا کہ یہ عبادت کے لائق ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں۔ یہ دو چیزیں شرک ہیں۔ اب جن پر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ مسلمان، مومن، سنی یہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو وہ صفات مانتے ہیں جو اللہ کی صفات ہیں، وہ صفات مانتے ہیں جو اللہ کی صفات ہیں، اور وہ صفات ماننے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ چلے میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سورۃ السجدہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پہلے سورہ مومن کی آیت سنیے، آیا نمبر ہے 68۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذی یحیی و یمیت، اللہ رب العزت کی ذات ہے جو زندگی بھی دیتی ہے اور موت بھی دیتی ہے۔ اب یہ حدیث آیت غور سے سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو زندگی بھی دیتی ہے اور موت بھی دیتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، زندگی اور موت دینے والا کون؟ زندگی اور موت دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ آج سنیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمائیے کہ تم پر ایک فرشتہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، یتوفاکم جو تمہیں موت دیتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے اسی موت کو اپنی طرف نسبت کی کہ میں موت دیتا ہوں، وہی موت کی نسبت اللہ رب العزت فرشتے کی طرف کر رہا ہے۔ تو کیا قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے دو چیزوں کا ذکر بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے یہ موت اور ذکر کا مقام جو ہے یہ متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ وہیں پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے۔ پھر یہاں پر فرق کیسے کریں؟ تو یہ قرآن کے اندر تو تضاد آ رہا ہے نہیں۔ اب عقیدہ توحید کی طرف بڑھیے، یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم کسی کی کوئی صفت مانتے ہیں اور وہی صفت اللہ کی بھی ہو، جیسے یہاں پر اللہ کی صفت ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، وہیں پر اللہ نے یہ صفت فرشتے کی بھی بیان کی کہ فرشتہ انسانوں کو موت دیتا ہے۔ تو جو صفت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذاتی ہوتی ہے، اسے کسی نے دی نہیں ہوتی، اور وہی صفت جب مخلوق کی طرف منتقل ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ جب یہ فرق کریں گے تو انسان توحید پر قائم رہے گا۔ اگر یہ کہیں کہ جو صفت اللہ کی وہی صفت اگر رسول کی مانی جائے، وہی صفت عوام کی مانی جائے، تو انسان مشرک ہو جائے گا۔ تو پھر قرآن کا کیا کریں گے؟